ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور مختلف قسم کے بیہودہ کیسز کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ بلوغت کو پہنچ کر بھی اپنی اولاد کی شادیاں نہ کروانا۔ زینب بیٹی کا کیس ہائی لائٹ ہوا، چند دن پہلے بارہ اسے کس طرح کی اطلاع ملی، نہ جانے روز کتنے ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہوس پرستی، اس کے پیچھے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ہمارا یہ میڈیا، اس سے اپنی اولادوں کو دور رکھیں۔ جب بھی آپ موبائل آن کریں گے، کوئی بھی سوشل ایپ آن کریں گے، سب سے پہلے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ بے حیائی نظر آئے گی، برائی نظر آئے گی اور نیم برہنہ خواتین مرد نظر آئیں گے۔ اس سے ہماری آنے والی جنریشن کے ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مین ریزن یہ ہے جس سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ دوسرا، جوان بچوں کی شادیاں نہ کرنا، یہ بھی سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے جو ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اس وقت 60% نوجوان ہمارے بچے، بھائی اور ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی 4 بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کی مالی حالت کیا ہے، اس کو مال کو دیکھ کر وہاں شادی کی جاتی ہے۔ اس کے پاس کتنا مال ہے، چونکہ آنے والی بیچاری یہ سوچتی ہے کہ مجھے بیٹھ کر کھانا پڑے، کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور نے کہا حضور میرے ساتھ نکاح کر لیں، آپ خاموش ہو گئے، 2 بار 3 بار نہ بولے تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو کہا حضور میرے ساتھ شادی کروا دیجیے۔ حضور نے کہا جاؤ کوئی چیز لے کر آؤ، تمہارا حق مہر رکھتے ہیں۔ وہ گئے، واپس ہے، کہا حضور گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہا التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ بھائی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ، حق مہر تو رکھنا، اس کے بغیر شادی تو نہیں ہوتی۔ گھر گئے، واپس آئے، آ کر کہا حضور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا حل معک من القرآن، کچھ بھی نہیں ہے تو کیا قرآن تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہا سورۃ و قضا و قضا، ہاں مجھے وہ صورت بھی آتی ہے، وہ بھی آتی ہے، جنیاں ہی آسان ساریاں گن کے دسیاں حضور مجھے وہ بھی۔ وہ کہا پھر ایسا کرو کہ یہ ساری قرآن کی صورتیں تم اس عورت کو یاد کروا دینا، میں اس کے ساتھ تمہارا اس یاد کروانے کے عوض نکاح کرتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے بھائی اور تو شادی کر رہا ہے، کیسے شادی کرے گا؟ تو رکھے گا کہاں، کھلائے گا کہاں سے، اس کا خرچہ کون رہے گا؟ آج سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے جی منڈا تو کماندہ ہی کچھ نہیں، لڑکا تو کچھ کر نہیں رہا، فنانشلی طور پر یہ تو بڑا کمزور ہے، ہم کیسے اس کی شادی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی سنت سے یہ ملتا ہے کہ کمانے شمانے والی بات نہیں ہے، اللہ پر توکل کر کے آپ شادی کر دیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، فرمایا اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو امیر کر دے گا۔ دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ آتا ہے وہ خاندان ہے، برادریزم۔ ہم فلاں کاسٹ سے ہیں جی، فلاں میں شادی نہیں کر سکتے، فلاں کے رسوم و رواج ایسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ یہ برادریاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھا پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ سفیدی آ گئی، چاندی آ گئی ہماری بہنوں کے سروں میں، بوڑھے ہو گئے ہمارے بھائی، خاندان سے شادی نہیں کرتے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک غلام کے ساتھ ان کی شادی کر دی، زید بن حارثہ کے ساتھ، غلام۔ اور یہ زید نبی کریم کے 1,24,000 صحابہ میں سے صرف واحد ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں مینشن کیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا، جب ان کے اندر پھر جو ہے ڈیورس ہوگی، طلاق ہوگی، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہاں گیا وہ خاندانی اسٹیٹس، کہاں گئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کی غیر سیدوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ سیدۃ النساء، سیدہ زینب کی شادی غلام سے کی جا رہی ہے۔ میرے حضور نے یہ خاندان کے برادریوں کے بت توڑے، کہا ایسا کرو گے تو بچیاں تمہاری گھر میں بیٹھی رہیں گی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان نہیں ملتا جی، ہماری فیملی سے نہیں ملتے، ہمارا رسوم رواج مختلف، ہم اس لیے شادی نہیں کرتے۔ تو اسلام کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو بھی چھوڑو، تمہاری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں ہوں گی۔ پھر فرمایا جی شکل و صورت، یہ جو
آنٹیاں جو گھروں میں بچیاں دیکھنے جاتی ہیں مجھے ان پر بڑا افسوس ہوتا ہے. کھانا بھی کھا لیں گی، گھر والوں کا اجاڑا بھی کر لیں گی، پیسے بھی لے لیں گی رشتے کروانے والی. اور جو مائیں ہوتی ہیں وہ جا کر جو ہے پاؤں سے لے کر سر تک کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بھتیجی کو، بھانجی کو اس طرح دیکھیں گی جس طرح منڈی میں کوئی جانور دیکھنے گئی. اس کے دانت ایسے ہیں جی، اس کی بتیسی ایسی ہے، اس کا اوپر والا ہونٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ چلتی ایسے ایسے. خود چاہے بھینگی ہو، ٹیری کاڑی ہو، چل نہ سکتی ہو، لیکن لڑکے کے لیے حور ہی چاہیے اسے. اور لڑکا چاہے جو لفنگا، اچکا، نکھٹو، نکما ہو، لیکن لڑکیوں سے وہ چاہیے جو سر تاپا، سراپائے حیا، شرم ہو، سلیقہ مند ہو. لڑکی کی طرف سے برائی نہیں ہے، کیوں جا کر لوگوں کی بیٹیوں اس طرح پرکھتے؟ شکل و صورت کی کوئی بات نہیں. حضور نے کہا خبیب شادی کرنی ہے، خبیب ہمارے تو سر کے تاج، ہمارے لیے تو سر کے تاج، لیکن خبیب شکل و صورت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان ذرا نارمل. کہا حضور مجھ سے کس نے شادی کرنی ہے؟ کہا فلان ساری کے گھر جاؤ، ان کو پہلے سلام کہنا اور اس کے بعد کہنا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں. گئے، جا کر سلام دی، کہا حضور آپ کو سلام کہتے ہیں. بڑے ہی خوش ہوئے کہ ہمارے تو نصیب جاگ پڑے، حضور نے ہمیں سلام بھیجیے. اس کے بعد کہا حضور نے ایک پیغام بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا پیغام یہ بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں. مناسب جہاں رشتہ ہو خود چل کر جانا چاہیے، جا کر کہنا چاہیے ہمارے بیٹے کے ساتھ شادی کر دیں، ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر دیں، اس میں کوئی عیب ویل نہیں ہے. والدہ نے تھوڑا لیت لال کیا، پس و پیش کیا، تھوڑا سوچا، تردد کیا کہ میری بیٹی اور خبیب کا کچھ پیچ اپ نہیں ہو رہا. لڑکی سنی، اس نے کہا آنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، بھیجا کس نے ہے؟ بھیجا محمد رسول اللہ نے ہے. تو تم کیا اس کو انکار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے منظور ہے، میری شادی کروا دیں. اور پھر صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر سب سے امیر گھرانہ جو تھا خبیب کا گھرانہ تھا. جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئی سب سے پہلے خبیب کے گھر سے آتا تھا ہمارا. کہاں کی شکل و صورت؟ ایجوکیشن ڈفرینس ہے جی. ہماری بیٹی اتنی پڑھی ہے، تمہارا بیٹا اتنا نہیں پڑھا، ہمارا بیٹا اتنا پڑھ گیا، تمہاری بیٹی نہیں پڑھی. یہ کیا ڈرامے بازیاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پڑھا لکھا تھا؟ آپ کی جتنی ازواج مطہرات نے کون آپ کی برابری کر سکتی تھی؟ کوئی ایک بھی تھی جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے پڑھی لکھی ہو؟ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں. آپ نے فرمایا 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرو. خاندان دیکھو، مال و دولت بھی دیکھو، حسن و جمال بھی دیکھو، لیکن دین دیکھو. تاربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں. یعنی ایک ایگزامپل ہے عرب میں دی جاتی ہے جب کسی بات کو زیادہ پختہ کرنا کہا دین کو ترجیح دو. اگر اس کے اندر دین ہے تو شکل و صورت بھی آ جائے گی، دین ہے تو مال و دولت بھی آ جائے گا، دین ہے تو خاندان کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اگر دین نہیں ہے، تینوں چیزیں اکٹھی جو ہے سوچ کر رشتہ کر کے لاؤ، تمہارے گھر میں سکون نہیں ہوگا. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو سائڈ پر رکھ دیا، پریفر دے رہے ہیں دنیا کو. جہیز کتنا لائے گی، سامان کتنا لائے گی، یہ سوچ کر رشتے کرنے جاتے ہیں. اسی المی کی وجہ سے آج آدھا پاکستان ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی. میری بات کو سننے والے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں سے یہ گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے والدین تک پہنچائیں، عزیز و اقارب تک پہنچائیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے شروع کر دی ہیں کہ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے لڑکے کے، خاندان ٹھیک نہیں ہے، شکل و صورت ٹھیک نہیں ہے، ہیں جی، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز اسلام نہیں بتاتا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر دین ہے تو ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. دین کو ترجیح دیں، دین کو پریفر دیں، نکاح آسان کریں، یہ براتوں والے جھنجھٹ چھوڑیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخیوں کے باپ. کہا عبد الرحمن یہ کپڑوں پر رنگ کیسا لگا ہے؟ کہا حضور میں نے شادی کی ہے. کہا اللہ تجھے برکت ہے، لیکن ولیمہ ضرور کر لینا. یہ نہیں کہا عبد الرحمن شادی کا لیے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم مدینے میں رہتے تھے، ہم کتنا کھانا کھا لیتے، کیا ہم آپ کو سلام نہیں دے سکتے تھے، ہمیں بلایا ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ ضرور کر لینا. محترم بھائیو، نکاح آسان کرو، مساجد میں نکاح کرو، مختصر لوگوں کو ولیمے میں بلاؤ. اللہ کی قسم آپ پورے پاکستان کو بلا کر دنیا جہان کی نعمتیں کھلائیں گے.
دروازے سے گیٹ سے جب باہر کہیں گے مرچیں زیادہ تھیں، نمک زیادہ تھا، کھانا اچھا نہ، آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کریں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ دین کو فالو کریں گے، دین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری بہنوں بھائیوں کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ سب کو نیک شریک حیات نصیب فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کی آنے والی نسلوں میں خیر و برکت فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، اور موت دے تو ایمان پر، زندگی دے تو سعادت کی، موت دے تو شہادت کی۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔